باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آوے ماریا ٹی وی چینل نے جو ایک سلسلہ قسطوار شروع کیا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات کا، آج اسی سلسلے کی ہم چھٹی کڑی یعنی چھٹا کلمے کے بارے میں مختصراً اختصار کے ساتھ جو ہے وہ سنیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کنی کے عالم میں یہ چھٹا کلمہ اپنے منہ مبارک سے فرمایا تھا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 28 تا 30 آیات۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دی۔ تو اس حوالے میں ہم نے جو چھٹا کلمہ ہے وہ یہ ہے، تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ جب میں اس کلمے کے اوپر غور کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ آج سے چند سال پہلے آثار قدیمہ کے ماہرین ہولی لینڈ یعنی مقدس سرزمین اسرائیل میں جو تھے وہ کھدائی کر رہے تھے اور آثار قدیمہ کے متعلق جو تھی وہ تحقیق کر رہے تھے۔ اسی تحقیق کے دوران وہ ایک محصول لینے والے یعنی ٹیکس کلیکٹر کے آفس میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ کھدائی کرتے ہیں، اور خدا کی قدرت دیکھے کہ کھدائی کے دوران وہ جو آفس تھا اور اس کے اندر جو ریکارڈ پڑا ہوا تھا وہ ان کو جوں کا توں مل گیا۔ وہاں پر 2 جو تھے وہ بنڈل پڑے ہوئے تھے، ریکارڈ کے ان کو ملے۔ ان میں سے ایک بنڈل کے اوپر جو تھا وہ ایک گریک ورڈ یونانی لفظ لکھا ہوا تھا، تیتیلستائی۔ اس کے اوپر جو تھا وہ یہ ورڈ جو تھا وہ لکھا ہوا تھا۔ جب ہم یونانی کے اس لفظ تیتیلستائی کا ورب دیکھتے ہیں تو اس کا ورب ہے تیلیو، جس کا مطلب ہے ٹو برنگ ٹو این اینڈ، ٹو کمپلیٹ، ٹو اکمپلش، کہ کسی چیز کو ختم کرنا، اختتام تک لانا، اس کو تمام کرنا، اس کو تکمیل تک جو ہے وہ لے کر آنا۔ اور یہ رجسٹر، یہ کھاتا جس کے اوپر یہ یونانی کا لفظ لکھا تھا، یہ اس میں لسٹ تھی ان قرض داروں کی جنہوں نے اپنا قرض واپس کر دیا تھا اور اب ان کے ذمہ کوئی بھی قرض واجب الادا نہ تھا، اس لیے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا تیتیلستائی یعنی ختم ہوا، ان کا کھاتا کلیئر ہے۔ جب علماء نے، بائبل کے علماء نے جب یسوع مسیح کے ان کلمات کے اوپر وہ اسٹڈی کر رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، تو یہی چھٹا کلمہ تمام ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گریک میں یہ جو لفظ ہے، گریک میں، یونانی میں، یہ وہاں پر تیتیلستائی لکھا ہوا تھا، یعنی یسوع نے اس وقت منہ سے جو کلمہ کہا تمام ہوا، وہ یہ والا لفظ بولا تھا، گریک۔ تو اب سوال یہ ہے کہ خداوند نے کون سا قرضہ دینا تھا کہ اس نے یہ جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ اپنے منہ مبارک سے فرمایا؟ اس کے ذمہ کون سا قرض تھا جو اس نے ادا کیا؟ وہ اس کا قرض نہیں تھا، وہ میرے اور آپ کے اور تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا قرض تھا جو خداوند نے صلیب پر لٹک کر ادا کیا۔ اور اس قرض کی ابتدا ہوتی ہے تکوین اس کے 3 باب میں، جب پہلے انسانی جوڑا
بابا آدم اور مائی ہوا نے خدا کی حکم عدولی کرتے ہوئے پہلا گناہ کیا تھا، اس وقت یہ قرض شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد بنی نوع انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اور یہ قرض جو تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ اکمولیٹ یعنی بڑھتا گیا اور اس قدر بڑھ گیا کہ اس کی ادائیگی جو تھی وہ کرنا انسانی طور پر ممکن نہ تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے اس قرض کو ادا کرنے کے لیے کوشش کی۔ عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے، ان کے جو کاہن تھے، وہ پاک مذبح پر جو تھے وہ خطا کی قربانی، تفسیر کی قربانی اور ان جیسی کئی قربانیوں میں بیل، بکریاں، برے جو تھے وہ ذبح کرتے اور ان کا خون بہاتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ اس خون سے وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں، اپنے جو گناہوں کا قرض ہے اس کو ادا کریں۔ کاہن بھی انسان تھے، اس لیے وہ اپنی خطاؤں کے لیے بھی قربانی چڑھاتے تھے اور بنی اسرائیل اپنی جماعت کے لیے بھی قربانیاں چڑھاتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے جانوروں کا خون جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ انسانی گناہوں کو جو تھا وہ قطعی طور پر معاف کرا دے اور اس قرض کو ایک بار ادا کر دے۔ اس لیے عبرانیوں کے نام خط اس کا 9 باب اور اس کی 12 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ بکروں اور بچڑوں کا خون، یسوع مسیح بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر مقدس میں ایک بار قطعی طور پر داخل ہوا اور ابدی نجات حاصل کی، ابدی نجات جو ہے وہ حاصل کی۔ اس لیے جب ممکن نہ رہا انسان کے لیے کہ وہ اپنے گناہوں کا قرض ادا کرے، تو ہمارا آسمانی باپ جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے، جو طویل الصبر اور بے حد شفیق ہے، وہ پھر اس قرض کو ادا کرنے کے لیے اپنے ایک ہی اکلوتے بیٹے یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی عبرانیوں کے نام خط میں نے حوالہ دیا، پھر وہ آتا ہے، وہ تعلیمات دیتے ہیں، وہ معجزات دکھاتے ہیں، اور وہ آخر پر خود ہی برا بن کر جو ہے وہ اپنا خون جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ خود ہی برا تھا اور خود ہی کاہن اعظم تھا جو اپنا خون لے کر جو ہے وہ جاتا اور ایک ہی بار قطعی طور پر جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے عوض وہ خون جو ہے وہ اپنا نظر کرتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ ہم عہد عتیق میں انبیاء کے صحائف میں پڑھتے ہیں، بالخصوص جو ہے وہ اشعیاء نبی کا صحیفہ جس میں وہ مرد غمناک کی بات کرتا ہے، بالخصوص جو ہے وہ اشعیاء نبی کا صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں، مثلا اس کا 52 باب اور 53 باب، اس میں مرد غمناک کا ذکر ہے جو ہمارے گناہ جس پر لدے ہوئے تھے اور جس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں اور جو برا بنتا ہے، اور وہی برا اور وہی کاہن اعظم اس قابل تھا کہ وہ ہمارے گناہ ایک ہی بار جو ہے وہ معاف کرا کے خدا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا اس کو بحال کرے، خدا کے ساتھ جو ہماری رفاقت ختم ہو گئی تھی گناہ کے باعث اس کو بحال کرے اور خدا اور انسان کو دوبارہ آپس میں ملائے۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان کنی کے حالت میں تھے اور ان کو پتا تھا، ان کو وہ ذہنی طور پر جانتے تھے کہ تمام جو ان پیشن گوئیاں تھی مسیحا کے متعلق، مرد غمناک کے متعلق، وہ پوری ہو گئی ہیں، اور خداوند جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یوحنا کی انجیل 10 باب 10 آیت، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ یوحنا کی انجیل 3 باب، خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
جب خداوند یسوع مسیح کو علم ہو گیا کہ میں نے اس مقصد کو، ابدی زندگی کو پا لیا ہے، اور اس مقصد کے درمیان جو رکاوٹ تھی گناہ، ان گناہوں کو ایک ہی بار اپنا خون دے کر معاف کرا دیا ہے، اور جتنے بھی انبیاء کی پیشن گوئیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، تب انہوں نے فتح مند اور ایک فتح کا نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ تھا تمام ہوا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا پورا ہوا، جو گناہوں کا قرض تھا وہ ایک ہی بار ادا ہو گیا، نجات کا راستہ کھل گیا، ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ جاتا ہے، انسان خدا کے سامنے اور خدا انسان کے سامنے آ جاتا ہے، وہ تعلق جو تھا وہ بحال ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے منہ مبارک سے یہ کلمہ فرمایا تھا کہ تمام ہوا، سب کچھ جو ہے وہ ادا ہو گیا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یہ جو ہم اس کلمے کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو ہم یہ بھی بات جانتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو گریک ورڈ ہے ٹیٹیلسٹائی، یہ پرفیکٹ ٹینس ہے، اور پرفیکٹ ٹینس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہو چکی ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے ایک بات، ایک واقعہ جو ہو چکا ہے، وہ ماضی میں ہو چکا ہے، وہ حال میں بھی جاری ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ تا قیامت جاری رہیں گے۔ یعنی یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر ہمارے لیے قطعی طور پر معافی اور ابدی زندگی لے لی۔ اب اس مشن کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، کیونکہ یہ جاری ہے مشن، معافی کا اور زندگی کا مشن جاری ہے، نجات اور ابدی حیات کا مشن جاری ہے۔ پہلے رسولوں نے اور پہلی کلیسیا نے اس کو جاری رکھا، اب ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کیسے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ ہم اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ جب میں جو ہوں وہ اگر اپنے کسی بھائی یا بہن کو جس نے میرے خلاف کوئی گناہ کیا ہے، اس کو جب میں معاف کرتا ہوں، جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، تب ہم جو ہے خدا کے اس معافی اور نجات کے مشن میں شامل ہو کر خود بھی نجات اور معافی کے حقدار بنتے ہیں۔ اے ہمارے باپ کی دعا کیا ہے؟ اے ہمارے باپ کی دعا میں ہم یہی تو پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم دوسروں کے قرض معاف کرتے ہیں، ویسے تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ یسوع مسیح نے یہ کمرشل ٹرم میں ایک پیرابل بھی کی ہے، کیونکہ لون کی بات ہو رہی ہے، قرض کی بات ہو رہی ہے، تو عام طور پر یہ لون یا قرض کا لفظ کمرشل لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے اس پر تو ایک پیرابل بھی، ایک تمثیل میں بھی اس کو واضح کیا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 18 باب میں آپ نے وہ تمثیل بتائی ہے کہ جب ایک بادشاہ کا خادم جس نے اس کا قرض دینا تھا، وہ اس کا قرض ادا کرنے کی حیثیت میں نہیں تھا، تو وہ اس کے آگے گر کر منت کرتا ہے کہ میرا قرض جو ہے وہ معاف کر، تو وہ بادشاہ اس کو وہ قرض معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہی خادم باہر نکلتا ہے اور اپنے ہی ہم منصب خادم سے جب ملتا ہے جس نے اس کا قرض دینا تھا اور بڑا تھوڑا دینا تھا، اس پہلے نے بادشاہ کا قرض زیادہ دینا تھا، لیکن اس کے ہم منصب نے اس کا تھوڑا قرض دینا تھا، تو وہ اس کو گلے سے پکڑتا ہے اور تشدد کرتا ہے، وہ بھی اس کی منت کرتا ہے کہ میرے بارے میں ذرا صبر کر، میں تیرا قرضہ دے دوں گا، لیکن وہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس پہلے خادم کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے، اے شریر خادم، جب میں نے تیرے سارا قرض معاف کر دیا تھا تو واجب نہ تھا کہ تو بھی دوسروں کے قرض جو تھا وہ معاف کر؟ اس لیے وہ اس کو پھر جو ہے وہ سزا دیتا ہے اور اس کو قید خانہ میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے جو جتنا بھی قرض تھا اس کو دوبارہ بحال کر دیتا ہے۔ سیم از ود اس، کہ جب ہم دوسروں کے قرض اور قصور گناہ معاف کرتے ہیں تو ہمارا باپ جو رحیم اور غفور ہے وہ ہمارے قرض اور ہمارا جو قصور ہے وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے جو یہ لفظ چھٹا کلمہ صلیب پر کہا تھا
یہ جاری رہنے کے لیے ہے، اور یہ میری زندگی میں، یہ آپ کی زندگی میں جاری رہے گا۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، تب خدا ہمارے گناہ ہمیں معاف کرے گا، ہم خدا کے اور ایک دوسرے کے قریب بنیں گے، اور یوں ہم جو ہے حقیقی معنوں میں ہر بپتسمہ یافتہ مسیح مبشر انجیل بنے گا، اور ہم خدا کی بادشاہت کو جو ہے وہ اس دنیا میں پھیلانے والے بنیں گے۔ خدا کر ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس معافی اور زندگی کے مشن کو آگے لے کر چلیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے، آمین۔